بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ عبس و تولی، محمد پیغمبر مکہ میں بڑی محنت کے ساتھ گیان اور ایمان کی باتیں لوگوں کو بتا رہے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے مکہ کے بڑے بڑے سردار، مکہ کے بڑے بڑے انسان، عہدے والے، روپے پیسے والے اگر یہ گیان کو قبول کر لیے تو گیان کے لیے بہت بڑی مدد ہو جائے گی، اور پورے کے پورے لوگ پھر ان کے پیچھے گیان اور ایمان میں آ جائیں گے۔ اسی لیے آپ ہر ایک کو سمجھاتے بتاتے، ایک مرتبہ آپ بڑے سرداران قریش کو سمجھا رہے تھے، گیان اور ایمان کی باتیں بتا رہے تھے۔ اسی وقت عبداللہ ابن ام مکتوم نام کے نابینا صحابی، جو اندھے تھے، جنہیں نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھے، فل بلائنڈ تھے، وہ آ گئے تو آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، ان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے، عبس و تولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اس نابینا صحابی کو دیکھ کر تم نے منہ ٹیڑھا کیا، ان سے اعراض کیا، تیوری چڑھائی، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ وہ نابینا تھا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے وہ پاکیزگی حاصل کرے، شرک، بت پرستی، کفر، اگیان کی گندگی سے نکل کر گیان کی پاکیزگی میں آ جائے، او یذکر، یا نصیحت قبول کر لے، فتنفعہ الذکریٰ، اور یہ قرآن کی نصیحت، گیان اور ایمان کی باتیں اسے فائدہ دے دے، اپنے گھر والوں، خاندان والوں کو ایمان کا، گیان کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اما من استغنی، اور یہ جو بڑے بڑے سردار قریش، بڑے بڑے مالدار جنہیں تم سمجھا رہے ہو، جن کی وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف تم دھیان نہیں دے پا رہے، یہ تو بے نیازی برت رہے، یہ تو دھیان سے سن بھی نہیں رہے، یہ تو سمجھ رہے لیکن دل میں بسا نہیں رہے، سب عقل ہے، یہ اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے تن من دھن، اپنی دولت، اپنی بڑائی، دنیا میں اپنے روب اور دبدبے کے لیے، اپنی ریاست اور حکومت کے لیے، اپنی پولیٹکس کے لیے سب سمجھتے ہوئے یہ تمہارے گیان کی طرف نہیں آ رہے۔ اما من استغنی، یہ بے نیازی برت رہے، اس سے لاپرواہی کر رہے، فانت لہ تصدی، تم ان کے پیچھے کیوں لگے ہو؟ وما علیک الا یزکی، تمہیں کیا معلوم کہ وہ پاکیزگی کی طرف آئیں گے یا نہیں، گیان قبول کریں گے یا نہیں، ان کے پیچھے اتنا وقت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اما من جاءک یسعی، و اما، بہرحال وہ انسان عبداللہ ابن ام مکتوم، من جاءک یسعی، جو تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئے، بڑی محنت کے ساتھ آئے، نابینا ہے لیکن جب آئے اپنی اندھے پن کے ساتھ تو ان کے آنے میں بھی محنت لگی ہوگی، ان کے آنے کے اندر تمہارے تک آنے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وہ ہدایت کی طرف، گیان کی طرف، ایمان کی طرف، قرآن کی باتوں کی طرف کھنچتے ہوئے آئے، کوشش کرتے ہوئے آئے، اپنے راستے میں نابینا ہوتے ہوئے اپنے راستے کو طے کرتے ہوئے آئے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور دل میں ان کے خوف تھا، مالک سے ڈر رہے تھے، انہیں اڑتی اڑتی خبریں لگی تھی کہ محمد پیغمبر ایک مالک کا گیان دیتے ہیں، وہ سن کر شوق کے مارے آئے ہیں۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو ان سے تم منہ مت موڑو، ان سے لاپرواہی مت کرو، ان کی طرف سے نظر انداز ان کو مت کرو۔ کلا انہا تذکرہ، کیوں کہ گیان اور ایمان اور قرآن کی باتیں یاد دہانی کی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اسے پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنے مالک کے گیان اور ایمان کو یاد کر لے، جو اس نے روح کی شکل میں الست بربکم، جب اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں، قالوا بلا، تو ہر روح نے کہا تھا، ہر جان نے کہا تھا کیوں نہیں۔ اس عہد کو، اس وعدے کو، اس ایمان کو، اس گیان کو اللہ یاد کرانا چاہتا ہے۔ فی صحف مکرمہ، اور یہ گیان، ایمان اور قرآن کی باتیں سچے مالک کے پاس اچھے صحیفوں میں، رجسٹر میں، کتابوں میں، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، ہمارے پاس الکتاب میں قرآن کی، گیان کی، ایمان کی، سچے مالک کے وڑک کی باتیں لکھی ہوئی ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، یہ بہت بلند درجے کی باتیں ہیں یہ کتاب اور کتاب کے گیان کی باتیں۔
اور جس جگہ پر بہت حفاظت سے بیض مکنون کی طرح رکھی گئی ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور یہ جب دی جاتی ہے فرشتوں کو، حضرت جبریل کو، کسی نبی رسول پیغمبر تک گیان اور ایمان کی باتیں پہنچانے کے لیے، تو وہ جیسے ایک دوسرے کنٹری کے آپس میں سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، کنفیڈینشیل، ایک نے بھیجا دوسرے تک ویسے ہی پہنچتا ہے، تو یہ فرشتے سچے مالک اللہ کی طرف سے گیان، ایمان اور قرآن کی باتیں بڑی حفاظت سے لاتے ہیں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، راستے میں کوئی جن شیطان اچکنے کی، چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب والا تارا اسے جلا کر پھینک کر مار دیا جاتا ہے۔ کرام بررہ، یہ فرشتے جن کے پاس یہ قرآن ہے اور اللہ کے پاس جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ فرشتے اسے چھوتے ہیں، بڑے کرم والے ہیں، احترام والے ہیں، بررہ نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔